بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید ہے کہ آپ سبھی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے اور ہر طرح کی بیماری اور روحانی و جسمانی تکلیفوں سے، آفات سے، بلیات سے محفوظ ہوں گے۔ ہم آپ کی خدمت میں آج ایک اہم ترین مسئلہ پیش کر رہے ہیں، اسے مع دلائل غور کے ساتھ سماعت فرمائیں اور اپنے احباب کو بھی اس کا ہدیہ پیش کریں۔ جمہور اہل سنت الجماعت کا کہنا ہے کہ اگر کوئی رکوع میں امام کو پا لے اور اطمینان ہو جائے تو مدرک رکعت ہو گیا، یعنی رکعت پانے والا ہوگا۔ جمہور اور احناف کے دلائل ملاحظہ ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً نقل ہے، یعنی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ اذا جئتم الى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ومن ادرک رکعة فقد ادرک الصلاة رواہ ابو داود وفی لفظ له من ادرک الرکوع فقد ادرک الصلاة۔ ترجمہ: جب تم نماز کے لیے آؤ، ہم لوگ اگر سجدے میں ہیں تو تم سجدہ کرو، لیکن اسے شمار نہ کرو، یعنی رکعت شمار نہ کرو، اور جس نے رکعت کو پا لیا تو اس نے نماز کو پا لیا۔ ابو داؤد شریف کے الفاظ میں ہیں جس نے رکوع کو پا لیا، جس نے رکوع کو پا لیا اس نے رکعت کو پا لیا۔ یہ حدیث صحیح ہے، ابو داؤد شریف کے اندر حدیث نمبر 893، دارقطنی حدیث نمبر 132، حاکم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 216، 237، 247، بیہقی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 89، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 22۔ حدیث کا ترجمہ آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ جب تم نماز کے لیے آؤ، ہم سجدے میں ہوں تو تم بھی سجدے میں چلے جاؤ، لیکن اسے شمار نہ کرو، یعنی رکعت شمار نہ کرو۔ جس نے رکوع پا لیا اس نے نماز کو پا لیا، لیکن ابو داؤد کے الفاظ میں صراحت ہے اس نے رکوع کو پا لیا، جس نے رکوع کو پا لیا اس نے رکعت کو پا لیا۔ جن روایات میں فقد ادرک الصلاۃ کے الفاظ وارد ہوئے ہیں ان سے بھی رکعت ہی مراد ہے، کیونکہ ابو داؤد شریف کی صحیح حدیث سے اس کی تفسیر ہو رہی ہے، اور حدیث کا سیاق و سباق بھی اس کا متقاضی ہے۔ غیر مقلد لوگ مکمل اطمینان کے ساتھ بھی اگر کوئی رکوع پا لے تو اس کی رکعت شمار نہیں کرتے ہیں، وہ اس حدیث کے خلاف کرتے ہیں، سنت کے خلاف ان کا عمل ہے، لہذا ان کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور قوم کو دھوکہ دینے سے باز رہنا چاہیے۔ احادیث صحیحہ کے اندر ابو داود کی اس روایت کی مکمل تائید بھی ہوتی ہے۔ چند احناف کے چند دلائل میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر اور فروغ دیں۔ یہ صحیح بخاری شریف ہے، اس میں روایت ہے کہ انہ انتہا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو راکع فرکع قبل ان یصل الی الصف وذکر ذلك للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال زادک اللہ حرصا ولا تعود۔ اس حدیث کی روایت نفیع ابن حارث الثقفی نے، جن کا نام ابو بکرہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے روایت کیا ہے۔ ترجمہ دیکھیے، حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اس وقت حالت رکوع میں تھے۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صف میں شامل ہونے سے پہلے رکوع میں چلے گئے۔ اس واقعے کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تمہاری لالچ میں اضافہ کرے، آئندہ ایسا نہ کرنا، یعنی آپ نے دوبارہ نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا، اسی رکوع کو تسلیم کیا۔ یہ ابو داؤد شریف ہے، اس کے اندر حدیث یہی ہے، الفاظ کچھ بدلے ہوئے ہیں۔ انہ دخل المسجد ونبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راکع فقال فرکعت دون الصف فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم زادک اللہ حرصا لا تعد۔ اس حدیث کے راوی بھی نفیع ابن الحارث الثقفی ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔
ترجمہ پیچھے جیسے حدیث میں گزرا تھا بالکل وہی ہے، اور یہ جو ہے ہمارے سامنے ابو داود کی دوسری روایت ہے۔ ان ابا بکرۃ جاء ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راکع دون الصف ثم مشى الى الصف فلما قضى النبي صلی اللہ علیہ وسلم صلاته فقال أيكم الذي ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف فقال أبو بكر أنا، فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم زادك الله حرصا ولا تعد۔ اس حدیث کے راوی حسن بصری ہیں۔ پیچھے اس حدیث کے جو حکم امام ابو داود نے ذکر کیا ہے وہ سکت عنہ ہے، لیکن چونکہ بخاری شریف کے اندر یہ روایت آ چکی ہے اس لیے اس کی صحت میں کسی کا اختلاف نہیں۔ اور یہ تیسری روایت میرے سامنے صحیح ابن حبان کی ہے، اس کے الفاظ ہیں انہ دخل النبی صلی اللہ علیہ انہ دخل المسجد والنبی صلی اللہ علیہ وسلم راکع فقال فرکعت دون الصف فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زادک اللہ حرصا لا تعود۔ اس حدیث کے راوی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور حدیث صحیح ہے۔ اب سامعین کرام، ان احادیث کی روشنی میں آپ غور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے رکوع کی قبول کیا، یہ اعادہ کا حکم نہیں دیا، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تقریری بن گئی۔ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ امام کے پیچھے قرأت فرض نہیں ہے، اور اسی سے دھوکہ غیر مقلدین کو ہوتا ہے، چونکہ ان کے ہاں سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے۔ رکوع میں اگر چلے جائیں گے تو ایک فرض چھوڑ کر کے دوسرے فرض میں شامل نہیں ہو سکتے، اس لیے بہت سے لوگ جو ہے کھڑے کھڑے سورہ فاتحہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور امام رکوع سے اٹھ جاتا ہے، اور بعض لوگ رکوع میں جا کر سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، یہ بھی غلط ہو جاتا ہے۔ اس لیے احناف کا طریقہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے، سورہ فاتحہ فرض نہیں ہے، واجب ہے اور امام کی جانب سے ادا ہو چکی ہے، لہٰذا اگر امام رکوع میں چلا جائے تو مقتدی کو بھی رکوع میں چلا جانا چاہیے، اس سے اس کی رکعت شمار ہوگی۔ اگر کوئی حالت قیام میں تکبیر تحریمہ کہہ کر اطمینان کے ساتھ رکوع پا لے تو اس کو رکعت مل جائے گی، یہی ائمہ اربعہ کا قول ہے۔ غیر مقلدین ان صریح اور صحیح احادیث کے باوجود ایسے شخص کو مدرک رکعت نہیں مانتے جو مداخلت فی الدین کے دائرے میں آتا ہے۔ اس لیے ہم ائمہ اربعہ کے مقلدین کو چاہیے کہ اس مضمون کو زیادہ سے زیادہ عام کریں، اپنے دوستوں کو بھی بتائیں۔ بہت سے غیر مقلدین رکوع کے معاملے میں احناف نوجوانوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہر طرح کی دھوکہ دہی سے ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ آج کے مجلس کے لیے بس اتنا، وما توفیقی الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔